چند سال پہلے تک اسلام کے راستے میں مصائب اور مشکلات کے پہاڑ حائل تھے، لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز، اخلاق اور تدبر سے اور مسلمانوں کے اخلاص، ایثار اور کوششوں سے وہ ایک ایک کر کے دور ہو گئے۔ اب اسلام کی ترقی کی راہ میں بس دو ہی رکاوٹیں رہ گئی تھیں، ایک مکہ کے مشرک، دوسرے خیبر کے یہودی۔ مکے کے مشرکوں سے آپ یہ چاہتے تھے کہ وہ اسلام کی تحریک کو امن و امان سے آگے بڑھنے دیں، اور جو لوگ خوشی سے اسلام کے حلقے میں آنا چاہیں انہیں یہ موقع دیا جائے۔ مکہ معظمہ میں غریب اور کمزور مسلمان عورتوں، بچوں اور بے بس مسلمان مردوں کو جو نظر بند کر رکھا ہے انہیں مدینہ منورہ آنے دیا جائے۔ مسلمانوں کو مکہ آنے جانے اور خانہ کعبہ کے طواف اور حج کی آزادی مل جائے۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے یہود سے صرف یہ چاہتے تھے کہ وہ اسلام کی طاقت کو تسلیم کر لیں۔ یہ دونوں رکاوٹیں اس سال کے دوران صلح حدیبیہ اور یہود کے مکمل خاتمے سے دور ہو گئیں۔ مہاجرین کو مکہ معظمہ چھوڑے قریباً 6 سال بیت چکے تھے۔ کچھ لوگ کعبے کی زیارت کو بہت ترس رہے تھے اور کچھ اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے بے چین تھے۔ دونوں جذبے فطری تھے۔ ہجرت کے مقدس فریضے نے اس فطری جذبے کو دبا دیا تھا۔ ہجرت کے 6 سال مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھلایا گیا کہ آپ اور آپ کے صحابہ امن کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ آپ نے خانہ کعبہ کی کنجی لی اور صحابہ کرام سمیت بیت اللہ کا طواف اور عمرہ کیا۔ پھر کچھ لوگوں نے سروں کو منڈوایا اور کچھ نے قصر کروایا۔ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس خواب کی اطلاع دی اور یہ بتلایا کہ آپ عمرہ ادا فرمائیں گے، لہٰذا صحابہ کرام بھی سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے مدینہ کے گرد و پیش کی آبادیوں میں بھی روانگی کا اعلان فرما دیا، لیکن انہوں نے چلنے میں دیر کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روز یکم ذی قعد 6 ہجری کو 1400 مہاجرین و انصار کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لیے تاکہ لوگ جان لیں کہ آپ جنگ کے لیے نہیں عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر جانوروں کو قلادے پہنائے گئے، ان کی کوہانے چیر کر نشان بنایا اور عمرے کا احرام باندھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جاری رکھا۔ عسفان پہنچے تو آپ کو اطلاع دی گئی کہ قریش مسلمانوں کو بیت اللہ سے روکنے اور جنگ کرنے کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے ذی طوا میں پڑاؤ ڈال رکھا ہے اور خالد بن ولید کو 200 سواروں کے ساتھ عسفان کے قریب قراء الغمیم بھیج دیا ہے تاکہ وہ مکہ آنے والا راستہ بند رکھیں۔ نیز اپنی مدد کے لیے حلیف قبائل کو بھی جمع کر لیا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا کریں۔ یہ حلیف قبائل جو جمع ہوئے ہیں ان کے گھروں پر ہلہ بول دیں یا سیدھے بیت اللہ کا قصد کریں اور جو روکے اس سے لڑیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، لڑنے نہیں، لہٰذا جو ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان رکاوٹ بنے گا ہم اس سے لڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا۔ ادھر خالد بن ولید نے ظہر کی نماز میں مسلمانوں کو رکوع اور سجدہ کرتے دیکھا تو کہا، یہ لوگ غافل تھے، ہم نے حملہ کیا ہوتا تو انہیں مار لیا ہوتا۔ پھر انہوں نے طے کیا کہ عصر کی نماز کے دوران حملہ کریں گے، لیکن اللہ نے ظہر اور عصر کے درمیان صلاۃ خوف یعنی حالت جنگ میں نماز کا حکم نازل فرمایا۔ اس حکم میں وضاحت کی گئی کہ اس حالت میں مسلمان نماز کس طرح ادا کریں۔ اس طرح خالد بن ولید کے ہاتھ سے یہ موقع بھی جاتا رہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو چھوڑ کر ایک دوسرا راستہ اختیار کیا اور مکے سے نیچے داہنے ہاتھ چل کر سنیت المرار پہنچ گئے، جہاں سے حدیبیہ میں اترتے ہیں۔ وہاں پہنچے تو آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ لوگوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو بھی نہ اٹھی۔ اب لوگوں نے کہا، قصوا اڑ گئی ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا، قصوا اڑی نہیں اور نہ یہ اس کی عادت ہے، بلکہ اسے اس ہستی نے روک رکھا ہے جس نے ہاتھی کو روک دیا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، یہ لوگ مجھ سے کسی بھی ایسے معاملے کا مطالبہ نہیں کریں گے جس میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کر رہے ہوں۔
مگر میں اسے ضرور تسلیم کر لوں گا۔ اس کے بعد آپ نے اونٹنی کو ڈانٹا تو وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ پھر آپ نے آگے بڑھ کر حدیبیہ میں پڑاؤ ڈالا۔ اس کے بعد بدیل بن ورقہ خزائی خزاعہ کی ایک جماعت کے ساتھ آیا۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے۔ اس نے بتایا کہ قریش آپ سے جنگ کرنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں۔ آپ نے اس سے فرمایا، ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، لڑائی کے لیے نہیں آئے، اور ہم صلح کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر قریش نے لڑائی ہی پر اصرار کیا تو ہم اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک کہ میرا سر تن سے جدا نہیں ہو جاتا یا اللہ کا حکم نافذ نہیں ہو جاتا۔ بدیل نے واپس پلٹ کر یہ بات قریش کو بتائی۔ انہوں نے مکرز بن حفص کو بھیجا۔ آپ نے اس سے بھی وہی بات کہی جو بدیل سے کہی تھی۔ اس کے بعد قریش نے حلیف قبائل کے سردار حلیس بن القمہ کو بھیجا۔ جب وہ نمودار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو قربانی کے جانوروں کا بہت احترام کرتی ہے، لہٰذا جانوروں کو کھڑا کر دو۔ صحابہ کرام نے جانوروں کو کھڑا کر دیا اور خود بھی لبیک پکارتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ اس نے یہ حالت دیکھی تو کہا، سبحان اللہ، ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا ہرگز مناسب نہیں۔ بھلا یہ کیا کہ لخم، جزام اور حمیر کے لوگ تو حج کریں اور عبد المطلب کا بیٹا بیت اللہ سے روک دیا جائے۔ بیت اللہ کے رب کی قسم، قریش برباد ہوئے، یہ لوگ عمرہ کرنے آئے ہیں۔ قریش نے یہ بات سنی تو کہا، بیٹھ جاؤ، تم اعرابی ہو، تمہیں چال بازیوں کا علم نہیں۔ اس کے بعد قریش نے عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا۔ اس نے آ کر بات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی وہی کہا جو بدیل سے کہا تھا۔ اس نے دربار نبوت کی کیفیت دیکھی تو دنگ رہ گیا۔ اس نے مکہ واپس جا کر کہا، میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں، مگر جیسے جانثار محمد بن عبداللہ کو ملے ہیں ان کی کوئی مثال نہیں۔ ان کے نبی جب وضو کرتے ہیں تو یہ لوگ وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ قریش کے پاس ایک سفیر بھیجیں جو انہیں یقین دلائے کہ آپ عمرہ ہی کے لیے آئے ہیں۔